ماشاءاللہ امیل سنت سے میں عرض کروں. اچھا اب یہ جو درس نظامی کے لیے عالم کورس کے لیے جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ہے، اس میں جو داخلہ لینے کے لیے جو انہوں نے نیت کی ہے، اب صرف وہی کھڑے رہیں، صرف وہی کھڑے رہیں، صرف وہی کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. باقی بیٹھ جائیں، صرف وہی کھڑے رہیں. وہ انہوں نے نیت کی ہے. سبحان اللہ. اور آج مجلس جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی باہر ہیں، بستے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ یہاں سے اشراق چاہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ بستوں پر جائیں گے، اپنے نام لکھوائیں گے ماشاءاللہ. اور جو ضروری معلومات ہوگی وہ بھی حاصل کریں گے. اور یہ ملک بھر کے جامعۃ المدینہ کی معلومات آپ آج باہر سے حاصل کر سکیں گے. چلے ہاتھ بھی اٹھا کر کے انشاءاللہ ہم جا کر بستوں پر جائیں گے انشاءاللہ. ایک سے زیادہ بستے لگائیں ہاں. اوپر بھی لے لیے فارم ماشاءاللہ یہ ہمارے. اچھا یہاں پہ فارم لیے ہوئے ہیں، واہ پیچھے والے اقوامی تو ہاتھوں ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، یوں کیسے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. فیضان جامعۃ المدینہ، فیضان جامعۃ المدینہ، فیضان جامعۃ المدینہ. ماشاءاللہ الحمدللہ 7 بستے ہمارے باہر لگے ہوئے ہیں اس کے داخلہ. اچھا اب آپ میں سے وہ ہاتھ اٹھائیں کہ جنہوں نے استقامت کے ساتھ درس نظامی کرنے کی نیت کی ہے. اچھا دیکھو یہ پاپا اس کا کیا مطلب ہے استقامت کے ساتھ؟ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، یوں سمجھتے ہوں گے نا کہ ہم داخل ہو جائیں گے، نہیں یوں 3 ٹائم کھانا ملے گا اور مزے سے ہم پڑھ کے نکل آئیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایک میٹرک کرنے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور 10 سال لگتے ہیں. تو درس نظامی کی تو اب 6 سال ہو گئے. تو اس میں یہ کہ نشیب و فراز آئیں گے، نشیب و فراز اس طرح آئیں گے کہ یار ہم تو کچھ اور سمجھے تھے، یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو بڑا بد اخلاق ہے، تو وہ فلاں تو مطلب یعنی کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا. یہ سب ہوگا، یہ سب برداشت کر رہا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ظاہر پڑھ نہیں رہا ہوگا. سب یہ اسلامی بھائی اور اکثریت جو پڑھنے والوں کی ہوتی ہے نا ادھر سے نظامی، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے. یہ خاص مطلب میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جیسے آپ میں سے بھی جو کھڑے ہوئے ہیں پروپر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول والے اس میں نہیں ہوں گے. اعتکاف میں آ گئے، فضائل سنے، جوش میں آ گئے، ہم پڑھیں گے تو کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ کہ یہ ہوتا ہے اس میں. اور پہلے درجے میں تو جوش میں کافی جمع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈراپ ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی تجربہ ہے. تو اللہ کرے کہ آپ استقامت کے ساتھ پڑھ جائیں، چاہے آپ کو اپنے جو درجے کے طلباء کرام موافق نہ ہیں، چاہے پڑھانے والے اساتذہ کرام موافق نہ ہیں. جو اساتذہ کرام بھی سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے پروپر نہیں ہوتے. داڑھی والے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ جیسے ایک مبلغ ہوتا ہے یا دعوت اسلامی کے ایک نگران یا ذمہ داران مبلغ ہوتے، اس ٹائپ کے اساتذہ بھی نہیں ہوتے. سب یہ مجبوریاں ہیں. یہ ایسے لائیں کہاں سے، ہم ملتے نہیں ہیں نا ایسے. تو یہ اس طرح جو اگر آپ یہاں آپ نے جو مدنی ماحول دیکھا فیضان مدینہ میں، آپ سمجھو جامعۃ المدینہ میں سارے ولایت مآب تشریف فرما ہوں گے اور ان کی نگاہوں سے بگڑیاں بن رہی ہوں گی. تو ایسا کچھ وہ اپنا مطلب یعنی کہ امیج نہیں بنائیے گا. یہاں جو فیضان مدینہ میں اس وقت مدنی ماحول ہے نا، یہ آپ کو انشاءاللہ آئندہ سال اعتکاف میں ملے گا. اس کے علاوہ سارا سال بس اس کو یاد کرتے رہیے گا کہ یار ماحول تو وہ تھا. وہ یہ مدنی ماحول آپ کو جامعۃ المدینہ میں نہیں ملے گا اور کہیں بھی نہیں ملے گا. اس لیے میں نے کہا پہلے سے آپ کا وہ تھوڑا میں ذہن بنا دوں کہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ سارے ادھر بس وہ قفل مدینہ والے ہوں گے، نگاہیں نیچی کی ہوں گے اور سب جنہیں پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوں گے، باتیں بھی کم کرتے ہوں گے، مسکراتے رہتے ہوں گے، اور تکلیف پہنچتی ہوگی تو صبر بھی کرتے ہوں گے. ایسا ضروری نہیں ہے. ایسے بھی ہوں گے لیکن ایسا ضروری نہیں کہ سارے ایسے ہوں. آپ سے لڑائی بھی کریں گے،
ماریں گے بھی، ایسے بھی خر دماغ بھی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے آپ بھی کسی کو ٹھوک دیں، اس کا بھی امکان پورا موجود ہے کہ یہاں سب کے سب مطلب ظاہر ہے کہ اولیاء کرام تو جمع ہوئے نہیں ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ہوں گے جو پہلی بار اعتکاف کیا ہوگا 10 دن کا، اور جوش میں آ کے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور پتہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ذہن بنا کے آپ نے جانا ہے۔ اسکول کالج میں جو ماحول ہوتا ہے نا، لڑا لڑی، مارا ماری، فائرنگ، جس کا یہ وضاحت، ایسا نہیں ہوتا جامعۃ المدینہ میں، اس سے تو الحمدللہ لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض اب ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ میرے کو ایک بار بہت پہلے ایک لڑکا تھا، مطلب بہت لڑاکا اور ٹیڑھا قسم کا لڑکا تھا، اس کا تھوڑا یوں نام تھا، مطلب تو مجھے بتایا کہ یہ ہے نا، یعنی اس کا نام تھا، بولے یہ حج پہ گیا تھا تو وہاں بھی کسی کو اس نے گھونسا مار دیا تھا۔ تو یہ یعنی اب بولو کہ تو حج کا وہ وہاں یوں، تو وہاں بھی اس طرح کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، مدینہ شریف میں بھی پہنچ جاتے ہیں، طواف میں بھی وہ بیلٹ کاٹ کر طواف میں سے، بیلٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں، یہ تو اس طرح کا، تو یوں مطلب ہے کہ جامعۃ المدینہ میں نے کہا آپ کو یہ وضاحت کر دوں، آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا، اپنا علم دین پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ کو خود ماحول بنانا ہے وہاں۔ اگر کوئی اس طرح کا آپ کو ٹکرتا بھی ہے نا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ جامعۃ المدینہ سارا ایسا ہوتا نا تو ظاہر اتنے علماء پروڈکشن نہ ہوتا اپنے پاس، الحمدللہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہوتے ہیں، سب مکس ہوتے ہیں، پڑھنے سب آ جاتے ہیں۔ جیسے اعتکاف والے جائیں گے اور آپ بولیں اعتکاف میں، پھر خدا نہ خدا آپ نے کسی سے پڈا ڈال دیا تو پھر بولیں گے تو اعتکاف والے ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ یوں بولیں گے پھر، تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی لگ جائے۔ پہلا درجہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، دوسرا درجہ اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تیسرا اس سے مشکل علی حد القیاس، جو آگے بڑھیں گے نا تو تھوڑا یوں مشکل اسباق آئیں گے، مگر آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے نا۔ شیطان کتنا بھی زور لگا لے، نفس کتنا ہی مطلب ہے کہ آپ کو روکے، آپ کو علم دین کے فضائل پر نظر رکھنی ہے کہ یہ فضائل حاصل کرنے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث شریف تو شاید سنی ہوگی، جنت تلواروں کے سائے میں ہے نا، تو یعنی پھولوں کا سیج سمجھ کر آپ مت جانا جامعۃ المدینہ میں، پھولوں کا سیج نہیں ہے، وہاں بھی ذرا آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، وہاں بھی کچھ نہ کچھ 19-20 ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ پیش آئے، تو پہلے سے ذہن بنا لینا کہ انشاءاللہ مجھے جنت میں جانا ہے اور تلواروں کے سائے میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے اور امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ ہزاروں درس نظامی کرنے والے الحمدللہ فارغ ہو گئے، یعنی لاکھوں سمجھو کہ بھرتی ہوئے پڑھنے کے لیے، اب ان میں سے مائنس ہوتے ہوتے شاید ہزاروں تک تعداد پہنچ گئی ہے کہ جنہوں نے درس نظامی کرنے میں 10,000 سے زیادہ، ہاں 10,000 سے زیادہ، تو یوں سمجھ لو کہ کوئی 5-10 لاکھ طلباء نے شرکت کی ہوگی اس میں، تو آہستہ آہستہ آگے پیچھے ٹوٹتے پھوٹتے نکلتے، کو پہلے درجے میں ادھورے میں ہی بھاگ جاتا ہے، کوئی پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے میں پھر نہیں جاتا۔ اچھا، کسی کو ماں باپ بھی اس میں آپ کی حوصلہ افزائی کم ہی کریں گے، یہ بھی ہے، ماں باپ حوصلہ افزائی کم کریں گے، آپ کو ان کا بھی ذہن بنانا پڑے گا، کیونکہ توجہ صرف اسکول کالج کی طرف ہے کہ یہ پڑھ، حالانکہ وہاں فائرنگ ہوتی ہے، چاہے مطلب کچھ بھی ہو جائے، وہاں باقاعدہ ٹیمیں بنتی ہیں بدماشوں کی، یہ طلبائی بدماشیاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ان میں ماں باپ بھیجنے کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ جا تیرا فیوچر بنے گا، بھلے ہم کو کان پکڑ کے نکال دے مگر تو پڑھ لے۔ اور اب کبھی بھی درس نظامی کیا ہوا آپ نے نہیں سنا ہوگا جس نے ماں باپ کو کان پکڑ کے نکال دیا ہو، ہے نا، یہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو اہل علم یعنی علم دین جس کے سینے میں ہوتا ہے نا، اس کا سینہ مدینہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ابھی انہوں نے ایک چٹکلا سنا ہے، میں نے بھی پڑھا تھا، وہ اپنے ایک سوشل میڈیا پر بہت پیارا کسی نے لکھا تھا کہ دنیاوی تعلیم یافتہ بیٹے سے ماں باپ ڈرتے ہیں، یعنی اس کو یوں آسان کر لیں کہ دنیاوی تعلیم یافتہ بیٹے سے ماں باپ ڈرتے ہیں، اور دینی تعلیم یافتہ بیٹا ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ اس کے سینے میں علم دین ہے، وہ ماں باپ کے حقوق جانتا ہے کہ ماں باپ میری جنت ہے، ماں باپ میری دوزخ ہے، اور ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
مگر دنیاوی تعلیم یافتہ یہ نہیں جانتا ہوتا، تو اس لیے ماں باپ سے ڈرتے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ بنے کہ ماں باپ آپ سے ڈریں نہیں، آپ ماں باپ سے ڈریں، اور چاہے آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، آپ کو ماں باپ سے ڈرنا اینی ہاؤ ڈرنا ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامعۃ المدینہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ جامعۃ المدینہ تو ظاہر اپنا ہی ہے، دعوت آپ کا ہے اسلامی میرا ہے، بالکل، اس میں کیا شک ہے۔ اچھا، باپا کے جامعۃ المدینہ میں جائیں گے انشاءاللہ، پڑھ کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کچھ ہم بھی ابھی- ہو، امتحان ہوگا، امتحان کے بغیر چارہ نہیں ہے، آپ کو بھاگنا نہیں، امتحان میں نہیں، وہ سالانہ اگزام نہیں، وہی آزمائشیں، اس سے ناراضی اس سے ناراضی، کبھی مجلس سے شکایت کبھی اس سے شکایت، لیکن آپ کو حکمت عملی سے، نرمی سے، پیار سے سب سے مقابلہ کرنا ہے۔ انہیں مقابلہ لڑائی کا مقابلہ نہیں، حالات کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے، اور نکلنا ہے پڑھ کے، پہلے درجے دوسرے درجے سے بھاگنا نہیں ہے۔ اس کو یوں بیان کرے، ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے، پڑھنا ضرور ہے۔ آئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تو آپ نے جانا ہے اشراق چاشت کے بعد انشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں اور سے۔ شوال المکرم میں داخلے بھی شروع ہو جاتے ہیں جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس یہ سمجھو اعتکاف کا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ کون دے گا آپ کو؟ دعوت اسلامی کتنا بڑا تحفہ دے رہی ہے۔ پاپا انہوں نے بھی یہ بھی نیت کی انہوں نے ابھی کہ یہ بھی انشاءاللہ یہ اپنی جو انہوں نے نیت کی ہے نا، یہ نیت آپ کی 26ویں کا آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ چلے اگر آج یہ اس کا ٹوٹل بھی کر لیتے ہم، نیت کا ثواب تو ملے گا، جب پڑھ لیں گے تو پڑھنے کا ثواب ملے گا، ماشاءاللہ۔ فی الحال نیت کا ثواب ملے گا۔ ماشاء اللہ۔ ابھی درس نظامی کا تحفہ نہیں دے سکتے کہ درس نظامی ابھی آپ کے سینے میں اترا نہیں ہے، اترے گا تب کی بات ہے، ابھی نیت، اچھی نیت پکارے ثواب ہے۔ تذبذب ہوگا تو نیت نہیں ہوگی، یار دیکھتے ہیں یار کیسے ہوگا کیوں ہوگا، تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اس کو بولتے ہیں کہ بس بالکل 101%، 112%۔ یا الہ العالمین، جو کوئی اسلامی بھائی ہمارے معتکفین یا غیر معتکفین ناظرین اس سال جامعۃ المدینہ میں اور اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلے لیں اور درس نظامی کی تکمیل کریں، ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ماہ رمضان کے صدقے میں یہ دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی اور میری آل کے حق میں بھی قبول فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ حاجی عبیدہ پڑھتے نہیں تھے، پھر جب ان کو دھن چڑھی نا تو مجھے کب پتا چلا، مجھے بھی بعد میں پتا چلا، یہ صاحب پڑھنے لگے کہ بس یہ سارا سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہاں مطلب میرے مکتب جو تھا نا یہ اس میں آ کے پڑھ گئے، رہ گئے بس۔ تو گھر بھی پتہ نہیں کب جاتے تھے کیا کرتے تھے، بس وہی پڑھے، اب پھر دھن چڑھ گئی ان کو، تو ماشاءاللہ یہ کہ درس نظامی کر کے انہوں نے دم لیا۔ تو اس طرح یہ پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا، سب کو چھوڑ کے یہ بس پیچھے لگ گئے درس نظامی کے، حالانکہ حفظ کے لیے بھی گئے تھے، یہ نہیں کیا انہوں نے اس حفظ کے لیے، بس اچھا وہاں بھی درس نظامی کی ترکیب تھی، یا ناظرہ، ہاں ناظرہ کی، حفظ کے لیے تو ناظرے کے لیے پڑھا انہوں نے، لیکن یہ کہ درس نظامی میں بس جب ان کا ذہن بنا تو بس یہ کر کے دکھایا انہوں نے۔ پھر یہ کہ فتوے لکھنے شروع کیے، فتویٰ نویسی، تربیت، اب بھی یہ ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، علم دین کا ان کو شوق ہے، اس میں کمپیوٹر میں فتوے لکھیں گے، چیک کرائیں گے، پوچھتے رہیں گے اپنے مفتیان کرام سے۔ تو یہ ہے نا کہ یہ علم ایسا گہرا دریا ہے کہ اس کا ڈیپتھ نہیں ملتا ہے نا، اس کی گہرائی ہمیں ملتی نہیں ہے، جتنا ہم یعنی کہ اس میں گہرائی میں جائیں گے نا اتنے ہم کو موتی اعلیٰ سے اعلیٰ ملتے چلے جائیں گے۔ تو بس اپنا ذہن بنا لیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے پڑھنا ہے، چاہے پورا درجہ میرا مخالف ہو جائے میں پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔
इंशाअल्लाह। लेकिन किसी से बिगाड़ना नहीं है दर्जे में। मैंने बोला ना, ऐसे मिलेंगे आपको, अजीब व गरीब मिलेंगे। बाज ऐसे भी घुस जाते हैं, नमाजों में भी गड़बड़े करते हैं, फजर में सोए पड़े रहेंगे, बेनमाजी इसमें होंगे, ये हो जाते हैं। अब इनको आपने नमाजी बनाना है। आपने ये नहीं सोचना कि जामियातुल मदीना वाले ऐसे। अब जिस तरह आप आए हैं इस तरह ये भी आए हैं। किसी ने इनको भी ज़हन बनाकर भेज दिया, जैसे एहतिकाफ के लिए आपको ज़हन बनाकर भेजा किसी ने, जामियातुल मदीना भी ज़हन बनाकर हमारे जिम्मेदार भेजते रहते हैं। तो अब इसमें जाहिर है कि जाल फेंको तो मछली भी आती है, केकड़े भी आते हैं, बाजू का दरियाई सांप भी आ जाते हैं, ये खतरनाक होते हैं। तो इस तरह जामियातुल मदीना में या दीगर मदारिस में, दीनी मदारिस में भी इस तरह के अनासिर भी हो जाते हैं, तरकीब हो जाती है, जो माहौल खराब भी करते हैं, फिर मजलिस ऐसों को फारिग भी कर देती, भगा भी देती है। तो ये होता रहता है। मतलब बस आप किसी तरह की ऐसी कार्रवाई में शरीक मत होना, बस जज्बात में आकर अपने काम से काम रखना इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब